بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ گانا آلات موسیقی ہیں، اور یہ ایک ہماری کمپلیٹ سیریز ہے جس کے اندر مختلف ویڈیوز کے اندر اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو ہم درجہ بدرجہ لے کے چلیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گانا، اس کی مذمت کیا ہے، ہماری شریعت اس کے بارے میں کتنی اجازت دیتی ہے، کتنی اجازت ہمیں نہیں دیتی۔ گانے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غنا ہے، غین کے کسرہ کے ساتھ، اور قرآن پاک کی آیت ہے من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث، بیکار بات کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کچھ کتابیں عمر و عیار وغیرہ کی وہ باہر سے خرید کر لاتا اور آ کے بیچتا تاکہ لوگ قرآن پاک نہ سنیں۔ تو اللہ نے اس کی مذمت یہاں بیان کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ شعب الایمان میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا هو الغناء واشباهه، گانا اور اس کے مشابہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی جو چیز بھی ہمیں ذکر اللہ سے دور کرے، قرآن سے دور کرے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اب وہ آلات موسیقی ہوں، وہ گانا ہو، وہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہ حدیث پاک مرفوع بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر بھی شعب الایمان میں ہے۔ حدیث نمبر ہے یعنی 5099 اور 5100، یعنی 5100، یہ دونوں روایتیں۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل میں نفاق کو بوتا ہے۔ اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا نفاق کو دل میں اگاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گانا ایک اچھی صفت نہیں ہے، اور گانا سننا سنانا یہ کوئی شریعت میں مرغوب شے نہیں ہے۔ اب اس کی کہاں تک اجازت ہے، کہاں تک اجازت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بحث ہم بعد میں کریں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی جو مذمت بیان کی وہ گانے ہیں جس میں فوش اشعار ہوں اور آلات موسیقی ہوں، مزامیر و معازف ہوں۔ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا الغناء رقیۃ الزنا، اور اسی طرح کی ایک اور بات بھی ہے جو کہ ولید نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنی امیہ ایاکم، اے میرے یا بنی امیہ، اے بنی امیہ ایاکم والغنا، تو کہ تم گانے سے بچو، فإنہ ینقص الحیا، یہ حیا کو کم کر دیتا ہے، ویزید فی الشہوۃ، اور یہ شہوت بڑھاتا ہے، ویہدم المروۃ، اور یہ مروت کو کم کر دیتا ہے، وإنہ لینوب عن الخمر، یہ شراب کا نائب ہے، شراب کی پروکسی ہے، شراب کا نائب ہے، ویفعل ما یفعل السکر، یہ وہی کام کرتا ہے جو نشہ کرتا ہے۔ انسان گانے میں بد حواس ہو جاتا ہے، عورتوں کے حواس سنتا ہے، عورتوں کی باتیں سنتا ہے، عورتوں کے اعضاء کے متعلق سنتا ہے، اللہ معاف کرے وہ زنا کی طرف جاتا ہے، رقیۃ الزنا یہ۔ تو لہذا اس وجہ سے کہ ان الغنا داعیۃ الزنا، جو غنا ہے یہ داعیۃ زنا ہے، یعنی جو گانا ہے یہ زنا کا داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ تو لہذا ہمیں منع کیا گیا ہے ایسے گانے سننے سے جس میں عورتوں کے اوصاف ہوں، ان کے پیچ و خم کا بیان ہو، ان کی کمر کی اور مختلف اعضاء کی حیت کو بیان کیا گیا ہو۔ اس سے شہوت بڑھتی ہے اور انسان پھر حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ یہ رقیہ زنا ہے یا داعیت زنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یشربن اناس من امتی الخمرہ، میری امت کے کچھ لوگ ضرور بضرور شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ویضرب علی رؤوسہم المعازف، اور ان کے اوپر معازف یعنی گانے باجے کے آلات بجائے جائیں گے، یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو لہذا یہ ایک بحث ہے کہ طبل وغیرہ بجانا، ہم ابھی صرف نفس گانا پہ بات کریں گے کہ گانا کس حد تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، کس حد تک نہیں۔ پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو گانے کے اوپر استدلالن بات کرتے ہیں، استدلال لے کے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گانا سنا گیا۔ مسلم شریف کے اندر متعدد روایتیں ہیں، چند روایتیں ہیں، اور
وہاں پر جاریات یعنی بچیوں کا گانا سننے کی ذکر ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں ہے اشیۃ اللمعات۔ اشیۃ اللمعات یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں مشکات کے حوالے سے، مشکات میں وہ گانے ذکر ہیں جو گانے وہ گاتی تھی، اور جامع ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت ہے۔ اور یہاں پر ہے گانا کیا تھا جو وہ گاتی تھی۔ پہلے بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لڑکیاں گانا گا رہی تھیں۔ وہ کون تھیں؟ وہ بچیاں تھیں، چھوٹی نابالغ بچیاں تھیں۔ انصار کی وہ عورتیں گانا کیا گا رہی تھیں؟ جو بچیاں گانا گا رہی تھیں، 1958 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ گانا کیا گا رہی تھی؟ تقابلت الانصار یوم بعاث قالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ عورتیں جو تھیں وہ پروفیشنل کو گانے والی نہیں تھیں، وہ بچیاں عام گانے والی تھیں، یعنی مطلب ہے خوشی کے موقع تھا تو وہ بچیاں اکٹھے ہو کر انصار کی جنگ بعاث کا ذکر کر رہی تھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں وہ جنگ بعاث کے بارے میں شعر پڑھنا اور ان کی شجاعت و بہادری کا ذکر کرنا، اور کہاں ہمارے فحش اشعار اور نیم برہنہ لباس کے اندر عورتوں کا گانا، یہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں کا جواز کہاں لگایا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا جواز ڈھونڈنا چاہیں گے ان حدیثوں میں، ہمارے حجن جو ہو رہا ہے اس کا جواز تو نہیں ملے گا۔ اتنا جواز ہے کہ ہمیں جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ مسلم شریف میں اور بخاری میں مختلف حدیثوں کی کتابوں میں ہے، صرف اتنا جواز ہے کہ چھوٹی بچیاں ہوں، اور یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ وہ پروفیشنل گانے والی نہیں تھیں، گھر کی اگر عورتیں آپس میں اکٹھی ہو جائیں، نامحرم نہ ہوں، چھوٹی بچیاں ہوں، وہ دف بجائیں، اور شادی کے موقع پر دف کی اجازت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شعر بھی غیر شرعی نہ ہوں، فحش نہ ہوں، تو اس کی اجازت تو ہمارے سب فقہا نے دی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ کے حوالے سے ایک غلط حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے گانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی گانے مزامیر کے ساتھ، آلات موسیقی کے ساتھ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہاں پر؟ اختلاف در سماع اشعار و قصائد، کہ اشعار سننا اور قصیدے سننے کے سماع کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بے الحان مطربہ موسیقیہ، یعنی پورا ایک جس طرح کے شعر پڑھنے کا موسیقی کا طریقہ ہوتا ہے، شعر پڑھنے کا یعنی پورے قواعد کے ساتھ شعر پڑھنا، اور یہ اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ در اینجا کثرت اقوال و تباین احوال، بعض آرا منکر باشد و فسق و فجور ملحق دارند، بعض کو فسق و فجور کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ایسے شعر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب انسان اچھی آواز کے ساتھ اور اچھی طرز کے ساتھ شعر پڑھے، اور سماع کے شعر ہوں اس میں فحش اشعار نہ ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھ یہ لیا کہ انہوں نے مزامیر کی اجازت دے دی، معازف کی یعنی انہوں نے آلات موسیقی کی اجازت دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آلات موسیقی کے متعلق ان کا اپنا قول موجود ہے، اسی کتاب کے اندر ان کا اپنا قول 494 صفحہ 444 صفحہ پر مدارج النبوہ کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ انہوں نے صراحتاً فرمایا ہے کہ مفسرین چیزیں کہ دل دلان میں کنت بر حرمت غنا عام آراب بتاویلت، انہوں نے آخر میں نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو مزامیر ہیں یہ حرام ہیں، اور مزامیر یعنی آلات موسیقی کا بجانا یہ حرام ہے۔ انہوں نے جو اجازت دی ہے وہ صرف شعر سننے کی ہے، اور اچھی آواز میں اور اچھے طریقے سے بالکل طرز کے ساتھ شعر سننا، اور وہ شعر جو کہ سمجھ لیں کہ جس کے اندر فحش چیزیں نہ ہوں اور اشعار ہو، عشق اشعار اگرچہ ہوں، اب انسان اس کے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لے جائے، تو صرف ان شعروں کے سننے میں بغیر آلات موسیقی کے انہوں نے اجازت دی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو بہت ہی غلط لیا ہے۔ تو لہذا ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ موسیقی یعنی اگر گانا ہو اور بغیر آلات کے ہو، آلات موسیقی کے ساتھ نہ ہو، تو اس کے اندر پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں غیر شرعی الفاظ ہیں، کوئی عورتوں کا اجتماع ہے، غیر محرم جمع ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اور غیر شرعی چیز پائی جائے تو پھر وہ بھی حلال نہیں۔ اور اگر شعر غیر شرعی ہوں، شعر میں عورتوں کے اوصاف ہوں اور ایسے ہوں جس کے ساتھ شہوت بڑھے، تو اس کی بھی اجازت شرعن نہیں ہے۔ یہی بات فتاوی عالمگیری میں اور مختلف توجہات کے اندر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فقہ علی المذاہب الاربع، فقہ علی المذاہب الاربع یعنی چاروں اماموں کی فقہ، چاروں ہمارے ائمہ کرام گانے کے متعلق، اور وہ گانا جو لہو و لعب ہو، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے ائمہ اربعہ کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ آلات موسیقی کا بجانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام
شافعی، امام مالک، یہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ آلات موسیقی کا بجانا حرام ہے، معازف و مزامیر کا بجانا حرام ہے۔ جتنی اجازت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب اس پر یہی کتاب یعنی 1238 نمبر صفحہ فقہ علی المذاہب الاربعہ پہ ایک مسئلہ لکھا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں لا یجب القطع علی من سرق سلبیا من الذهب والفضة ولا علی سرق، یہ کچھ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جن کے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کٹتا، سلیب چوری کر لی، اسی طرح جو عیسائیوں کا مقدس نشان ہے۔ اسی طرح آگے جا کے لکھتے ہیں ولا علی من سرق الآلات آلات الطرب واللہو، کہ جب آلات طرب و لہو ہے یعنی جو موسیقی کے آلات ہیں، بربت ہیں، طبلے وغیرہ ہیں، اذا کانت تستعمل اللہو والرقص والمنکر، جب کہ اس کو لہو کے لیے، رقص کے لیے اور منکر چیز، غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو اس کے کاٹنے والے، اس کو چوری کرنے والے پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہی قول امام مالک کا ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور یہی قول پھر حنابلہ کا بھی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دو قول میں سے ایک قول ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ائمہ اربعہ ہیں جو کہ آلات موسیقی کی حرمت کے بھی قائل ہیں، اور اگر آلات موسیقی کو چوری کر لے تو اس کے حرمت کے، اس کے ہاتھ کٹنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں بیان کروں گا کہ جن میں ہمارے جو حدیث میں جس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن مل کر ایک مضبوط مضمون ہے۔ بعض لوگ گانے اور آلات موسیقی کو مکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بارے میں صحیح حدیث کوئی نہیں، حالانکہ میں آپ کو چند حدیثیں بالکل صحیح سناؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث پچھلی دفعہ بھی پچھلی ویڈیو میں تھی، اور وہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 5590 ہے۔ حدیث یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ضرور بضرور شراب پئیں گے، اور پھر فرمایا تھا کہ وہ حر اور حریر کو، یعنی حر اور حریر، زنا اور حریر کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، یعنی ریشم کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا اور خمر اور معازف، یعنی خمر کہتے ہیں شراب کو، معازف کہتے ہیں گانے باجے کے آلات کو، گانے باجے کے آلات اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ اور فرمایا وَلَا يَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنبِ عَلَمٍ، ایک طرح یہ قوم ضرور بضرور ایک پہاڑ کے کنارے اترے گی، یَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ، کیا ہوگا وہ اپنے ریوڑ کو لے کر اپنے گھر کی طرف جائیں گے، اور کوئی ان سے فقیر آ کر عرض کرے گا کہ ہمیں کچھ پیسے دو، ہماری مدد کرو، وہ کہے گا ارجع الینا غداً، دوبارہ پھر ہمارے پاس آنا، وہ رات گزاریں گے، وَيَدَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پر پہاڑ گرا دے گا، اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دے گا قیامت تک۔ تو یہ حدیث پاک ہے جو کہ بخاری شریف جس میں 5590 ہے، جس میں حر اور حریر اور خمر اور معازف کا ذکر، معازف کہتے ہیں آلات موسیقی کو۔ اس کے بعد یہ جامع ترمذی ہے، اس میں حلول مسخ اور خسف یعنی زمین میں دھنسائے جانے کی بات ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اذا فعلت امتی خمس عشرۃ خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 چیزیں کرے گی تو ان پر بلا حلال ہو جائے گی، یعنی ان پر مصیبتیں حلال ہو جائیں گی۔ قیل ما ہی یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ آپ انہیں 15 چیزیں گنی۔ اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغربا واتى الرجل زوجته وأق امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذ القينان ومعازف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں میں سے آخر میں جو ہمارا مستدل وہ یہ ہے، شرابیں پی جائیں گی، ریشم پہنایا جائے گا، اور گانے والیوں کو پکڑ لیا جائے گا، اور معازف کو یعنی آلات موسیقی کو تھام لیا جائے گا۔ وَاتَّخِذَ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، قینان گانے گالیاں، اور اسی طرح گانوں کو پکڑ لیا جائے گا، گانے لوگ معمول بنا لیں گے اپنا، اور معازف یعنی جو آلات موسیقی ان کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آنے والے اس کے پہلو پر لعنت کریں گے، یعنی آباد والے پہلو پر لعنت کریں گے۔ تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسخ اور فسق اور خسف کی وعید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی قینان اور معازف کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2211 ہے، یہ حدیث نمبر 2210 تھی،
اور 2211 میں بھی یہی مضمون موجود ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ فرمایا وَظَاهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، کہ کائنات یعنی گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، معازف اور گانے باجے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی۔ تو یہ آپ نے سب نشانیاں تقریباً یہاں بھی ان میں سے اکثر ذکر فرمائیں۔ اگرچہ یہ 2 حدیثوں کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں تیسری حدیث کے ساتھ مل کر اور کئی اور سندوں سے بھی 2212 نمبر حدیث بھی جامع ترمذی کی اسی مضمون پہ ہے، فی هذه الامة خصف ومسق وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ متى ذلك، فرمایا اذا ظاہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، ترجمہ وہی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب بخاری شریف کی صحیح حدیث بھی اسی مضمون کو ادا کر رہی ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور یہ پورے اسی مضمون کو ادا کر رہی ہے، اس میں کچھ زیادہ ہے۔ اب آ جائیں اسی طرح کے ایک مضمون کو جو کہ مسند امام احمد میں ہے۔ مسند امام احمد میں کئی جگہ پر یہ مضمون موجود ہے اور آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو ایک مضبوط مضمون بن جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 22880۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا لا تبیعوا المغنیات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارت فیہن وثمنہن حرام۔ فرمایا کہ گانے والیاں مت بیچو، نہ خریدو اور ان کو گانا نہ سکھاؤ، اور ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں، ان کا ثمن یعنی جو کمایا وہ حرام ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے 22280۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ملاتے جائیں، اس کے پیچھے بھی کچھ حدیثیں ہیں اور اس سے آگے بھی چند روایتیں ہیں، تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں یہ ایک مضبوط مضمون ہے۔ مثلاً اسی کا 22231 نمبر حدیث بھی اسی مضمون کو ادا کرتی جو بخاری میں اور جامع ترمذی میں، تبیت طائفۃ من امتی علی اکل و شرب و لہو و لعب ثم یصبحون قردۃ خنازیر و یبعثون۔ اسی طرح اس کے اوصاف کیا ہے، فرمایا باستحلالہم الخمور، ان پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ خمر اپنے اوپر حلال کر لیں گے، وہ ضربہم الدفوف، اور ان کے دف بجانے کی وجہ سے، وہ اتخاذ القینات، اور یہ گانے والیوں کو اپنا معمول بنا لیں گے، یہ اس وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ اسی مضمون کو مسند امام احمد میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا، حدیث نمبر 22790۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا والذی نفس بمحمد بیدہ لیبیتن ناس من امتی علی عشر و بطر و لعب و لہو فیصبحوا قردۃ و خنازیر باستحلالہم المحارم و اتخاذہم القینات و شربہم الخمر و اکلہم الربا و لبسہم الحریر۔ مضمون وہی ہے تقریباً کہ یہ لوگ اس طرح کی بے حیائی کے کام کریں گے جس کی وجہ سے یہ ان پر عذاب حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3685 ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخمر والمیسر والقوبۃ والغبراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خمر سے یعنی شراب سے، میسر جوئے سے، قوبہ طبل سے، والغبراء اور اسی طرح غبرہ ایک قسم کی شراب ہے جس کو ثلث سے خمر یعنی بہت زہریلی قسم کی شراب تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی طبل سے بھی یعنی قوبہ سے منع فرمایا۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں اس بارے میں اور بھی ہیں، میں چند روایتیں صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں، اور اس میں صراحتاً انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا، گانے طبل وغیرہ سے۔ مثلا دیکھیں یہ حدیث شریف ہے سنن کبریٰ امام بہقی کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم الخمر والمیسر والقوبۃ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر خمر یعنی شراب، جوا اور قوبہ یعنی طبل حرام فرمایا ہے، اور صراحت وکل مسکر حرام، اور ہر نشاور حرام ہے۔ اس کے بعد کنز المال کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قعد الی قینۃ یستمع منها، جو کسی گانے والے کے پاس بیٹھ کر گانا سنے، صب اللہ فی اذنہ العناق یوم القیامہ، صب اللہ فی اذنہ العناق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ اتنی سخت وعید ہے اس بارے میں۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والقوبۃ والقنینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر کیا کچھ حرام فرمایا، خمر، میسر یعنی شراب اور جوا، اور مزرا اور بانسری، والقوبۃ اور طبل، والقنینہ
اور بربط یعنی آلات موسیقی کو میری امت پر اللہ نے حرام فرمایا۔ یہ اتنی روایتیں ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں سنداً، کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں جب سند صحیح اور صحیح ایک مضمون کو اتنی روایتیں ادا کر رہی ہیں، اس مضمون میں جو کچھ روایتوں میں ذوف تھا وہ بھی اٹھ گیا شواہد اور توابع ہونے کی وجہ سے، تو لہذا صرف اور صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو جائز کہنے والے کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کس طرح اس کو جائز کہتا ہے۔ اب ایک اور روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلمان کی حدیث فرمایا، وہ استو نبی پاک نے فرمایا وہ استو بھی کسر المزامیری، مجھے مزامیر آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب مغنی کے مغنیہ کے متعلق فرمایا کسب المغنی والمغنیت حرام، گانا گانے والی اور گانا گانے والا ان کی کمائی حرام ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صراحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور سنن ابو داؤد میں جسے پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں آپ نے ہاتھ ڈال لیے اور ساتھ والے سے پوچھتے رہے، پھر انہوں نے جب کہا کہ آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے پھر بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اتنی سختی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور کس ڈٹائی کے ساتھ آج یہ سب کچھ سنا جا رہا ہے، اور بعض لوگ اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں جو کہ بالکل بھی کسی طرح درست نہیں۔ دف کے جواز پر، دف اور دف کتنا جائز ہے، یہ ایک بحث ہے کہ دف کتنا جائز۔ ہمارے نزدیک دف صرف اور صرف دو مقامات پر جائز ہے، ایک عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرا دن ہے شادی کا، شادی کے دن، جبکہ اور کوئی جو حرام چیزیں نہ ہو، حرام شدہ چیزیں نہ ہوں، صرف یہ ہوں، کیونکہ باقاعدہ دف کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں حدیث ہے، مولانا عینی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری حدیث وہی ہے جو بخاری شریف میں ہے، اور یعنی کہ مضمون وہ ہے کہ کچھ لوگ میری امت کے بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ یشہدون انک رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ کو گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ گواہی بھی دیتے ہوں گے۔ فرمایا نعم یصلون و یصومون، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے۔ پھر فرمایا وَيَحُجُّونَ، وہ حج بھی کریں گے، لیکن فرمایا فما بالہم یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ کیوں جہنم میں، کیوں اس طرح حال ہوگا ان کے چہرے کیوں تبدیل کر دیے جائیں گے؟ فرمایا اتخذوا المعازف والقینات والضیوف، کیا کریں گے وہ؟ انہوں نے آلات موسیقی کو، گانے والیوں کو، اسی طرح دف کی جمع دفوف کو، دفوں کو اپنے اوپر انہوں نے پکڑ لی، عادتیں بنا لی، ان کی عادت ہوگی یہ بجانے کی۔ وَيَشْرِبُونَ هَٰذِهِ الْأَشْرِبَةَ، اور وہ یہ شرابیں پیئیں گے، فَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوِهِمْ وَشَرَابِهِمْ فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، فرمایا کہ اسی حالت میں رات بسر کریں گے کہ صبح کے وقت اسی اپنے لہو میں، اسی شراب میں رات بسر کریں گے، اور صبح کے وقت وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ روایت ہے کہ قاضی شریح، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں، انہ سامع صوت دف، انہوں نے دف کی آواز سنی، فقال فرمایا الملائکۃ لا يدخلون بیتا فیہ دف، جس گھر میں دف ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو دف کے متعلق بھی باقاعدہ حدیثیں ہیں منع پر۔ ہاں اب یہ سوال، بعض لوگ دف کے جواز پر جو ایک دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے کا، وہ خوشی کا موقع تھا۔ اسی طرح بعض لوگ شادی کے موقع کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بالکل ہم شادی کے موقع پر دف بجانے کے قائل ہیں، لیکن اس میں باقی شرعی قیودات پائی جائیں گی۔ اور اسی طرح دوسری جو عید کے موقع پر، بالکل عید کے موقع پر بھی دف بجانے کی اجازت ہے، لیکن باقی شرعی قیودات کے ساتھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سنایا، بخاری شریف نسائی شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مروی کیا، انہوں نے حضرت سیدنا عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شادی میں حاضر ہوا، وَإِذَا جَوَارٍ، کچھ چھوٹی بچیاں تھیں کہ وہ گانا گا رہی تھیں، اور میں نے کہا کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو اور تمہاری موجودگی میں اہل بدر ہو، اور پھر بھی یہ گانا گایا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اجلس ان شئت، اگر چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، فاسمع منا، معنا ہمارے ساتھ سن لو، ان شئت فاذهب، اگر چاہتے تو چلے جاؤ، قد رخص لنا فی اللہو عند العرس، ہمیں شادی کے موقع پر اس گانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور وہ گانا کون گا رہی تھی؟ چھوٹی بچیاں، مضامین فوش نہیں تھے، یہ سب چیزیں۔ صرف دف ہمیں جو بجانے کی اجازت دی دو موقعوں پر دی گئی ہے،
ایک شادی کا موقع ہو، دوسرا عید کا موقع ہو، اور اس کے اندر قیودات ہیں، بچی چھوٹیاں ہوں، فحش اشعار نہ پڑھیں. تو لہٰذا ایک بات یاد رہے، یہ ہمارے دور کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی فحش حرکتیں ہوتی ہیں، عورتیں ننگا ناچتی ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں، جو کوئی شیخ الاسلام ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ اجازت ان لوگوں کو ان حدیثوں سے دے رہے ہیں. اجازت کس چیز کی ہے؟ ننگا ناچنے کی. اجازت کس چیز کی ہے؟ نامحرم عورتوں کا نامحرم مردوں کے سامنے ننگا ناچنا، گانے گانا، فحش گانے گانا، اور آلات طرب وہ کہ اللہ معاف کرے، دف بھی نہیں، دف سے 500 گنا آگے چیزیں. تو اب وہاں پر جواز فراہم کر رہے ہیں یہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ لوگ. حیانا و حیاکم، یہ گانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ سکھائے، اتیناکم، ہم تمہارے پاس ہے، تم زندہ رہو ہم زندہ رہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوئیا اشعار تھے. اور انصار کی بچیاں قوم بعاث کے دن جو ان کے شہداء ہوئے تھے، جو ان کے شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں شعر پڑھ رہی تھی. اب یہ لگا رہے ہیں ان فحش جو کہ گلوکار آتی ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جن کی کمائی سرکار نے حرام فرمائی ہے. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے ان کو گانا بھی صحیح نہیں آتا تھا. وہ جو گا رہی تھیں ان کو گانے کی بھی وہ جو سر لے اس کو نہیں آتی تھی. اور یہاں پر کیا ہے، وہ پروفیشنل گانے والیاں فحش قسم کے ڈریسنگ میں سامنے للچائی نظروں سے دیکھنے والے. قرآن پاک کی آیات ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. یہ تو سب جانتے ہیں کہ خبر واحد کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت کو کس طرح پیش کر سکتا ہے، کوئی قرآن پاک کی آیات کے سامنے خبر واحد کو کس طرح پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی آگے مضمون لے کے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث اصرار کرتا ہے. اب اصرار کے باوجود بھی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو. سامنے فحش عورتیں، سامنے نامحرم عورتیں، ان کو دیکھنا تو قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہیں. آپ اپنے ازواج مطہرات کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے فرماتے ہیں پردہ کر لو. تو چھوٹی بچیوں کا، جواریات کا، چھوٹی بچیوں کا گانا، نابالغ کا گانا جن کا پردہ ہی نہیں ہے، ان کو قیاس کیا جا رہا ہے ان گانوں پر جو کہ بڑی عورتیں اور فحش عورتیں گاتی ہیں اور نیم برہنہ لباس میں گاتی ہیں، فحش اشعار پڑھتی ہیں، شرابیں پی کر سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ خدا کا خوف کریں. یہ کون سے شیخ الاسلام ہیں، کون سے لوگوں کو آپ دین کون سا سکھا رہے ہیں؟ یہ سب محدثین کرام نے آلات موسیقی کے متعلق ائمہ اربعہ کا اتفاقی موقف ہے کہ آلات موسیقی حرام ہے.